بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الایام نداولها بین الناس صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو جو زندگی دی ہے، اس زندگی میں مختلف حالات انسان کے اوپر آتے ہیں۔ کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غم آتا ہے، کبھی دکھ ہوتا ہے، کبھی سکھ ہوتا ہے، کبھی آسانیاں ہوتی ہیں، کبھی مشکلیں ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں کبھی دکھ نہ آئے یا کبھی خوشی نہ آئے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہ آئے اور کبھی کوئی آسانی نہ آئے۔ اور اللہ تعالیٰ خوشی لا کر یا غم لا کر، آسانی لا کر یا مشکل لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ دائمی نہیں ہے، ہمیشہ کا نہیں ہے، بلکہ یہ وقتی ہے۔ آسانی ہے وہ بھی، مشکل ہے وہ بھی، دکھ ہے وہ بھی، سکھ ہے وہ بھی، یہ وقتی ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ کام کرنے کی جگہ ہے، اور قبر آرام کرنے کی جگہ ہے، اور جنت انعام کی جگہ ہے۔ اگر دنیا میں ہم کام کریں گے اللہ کو راضی کرنے والے تو قبر میں آرام کریں گے، اور قبر میں آرام مل جائے گا تو یہ ضمانت ہوگی اس بات کی کہ جنت میں انعام مل جائے گا۔ یہ ساری جو انسانوں کی زندگی میں اتھل پھتل ہوتی ہے کہ اچانک خوشی آ گئی، اچانک غم آ گیا، اچانک دکھ آ گیا، اچانک بیماری آ گئی، اچانک وہ بیماری دور ہو گئی، یہ سب اس لیے ہے تاکہ بندہ اپنے اللہ کو جانے اور پہچانے، اور یہ سمجھے کہ یہ جو کچھ دنیا میں چل رہا ہے اس کا چلانے والا کوئی اور ہے، میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ میرے اور آپ کے بس میں ہوتا تو میں اپنی زندگی میں کبھی دکھ نہ آنے دیتا، میرے اور آپ کے بس میں ہوتا تو میں کبھی اپنی زندگی میں تکلیف نہ آنے دیتا۔ میرے نہ چاہتے ہوئے تکلیف کا آ جانا، میرے نہ چاہتے ہوئے دکھ کا آ جانا، اور میری چاہت کے خلاف، میری سوچ کے خلاف خوشیوں کا آ جانا، آسانیوں کا آ جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس سارے نظام کا چلانے والا ایک اللہ ہے۔ اور اسی بات کے یقین کو ایمان کہتے ہیں کہ بندہ اس بات کو سمجھ لے کہ میری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو کرنے والا اللہ ہے۔ اسی کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو الٹتے پلٹتے ہیں۔
کبھی خوشی کبھی غم، کبھی دکھ کبھی سکھ، ایک ہی انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ دن کو الٹتا پلٹتا ہے۔ اور یہ جو تبدیلیاں آتی ہیں، ان تبدیلیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے کہ میرے بندوں کا مجھ سے تعلق کتنا ہے۔ تکلیف آئی تو ان کا رخ اور ان کا دل و دماغ کس طرف گیا، اور راحت آئی تو ان کا رخ اور ان کا دل و دماغ کس طرف گیا۔ یہ گویا پرکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ حالات کو بدلتے ہیں۔ اس لیے حالات سے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے، حالات سے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے، حالات میرے موافق ہوں یا میرے خلاف ہوں۔ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ان حالات کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے یہاں مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں ہے۔ جب مکڑی بہت محنت کرتی ہے تو بہت گھنا جالا بنا دیتی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اب اس کو کیسے پار کیا جائے گا، لیکن عقل مند و سمجھدار آدمی جھاڑو کے ایک تنکے سے اس جالے کو سمیٹ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بندے کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس حال میں بندے کا رخ اللہ ہی کی طرف ہے، تو اللہ تعالیٰ اس حال کو ایک تنکے سے سمیٹ دیتے ہیں۔ حالات لا کر اللہ تعالیٰ بندے کے اندر پختگی پیدا کرتے ہیں، اس کو اندر سے بناتے ہیں کہ اندر سے مضبوط ہو جائے۔ جیسے مرغی کا انڈا چاروں طرف سے بالکل پیک ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پیک چھلکے کے اندر مرغی کے بچے کو تیار کرتے ہیں۔ جس دن وہ اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کی ایک چونچ پر چھلکے کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جب تک اس میں طاقت نہیں آئی تھی تو وہ بھی یہ سوچتا تھا کہ یہ اتنا مضبوط کمرہ، اس مضبوط کمرے سے باہر میں کیسے آؤں گا، اور باہر دیکھنے والا بھی یہ سوچتا تھا کہ یہ اتنا مضبوط ہے، اس کے اندر سے کوئی چیز اپنے آپ باہر کیسے آ جائے گی۔ لیکن جب وہ اندر سے بن جاتا ہے تو اس کی ایک ٹھک پر یہ چھلکے کا حال دور ہو جاتا ہے، اور وہ اس چھلکے کے حال سے باہر آ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان اپنی زندگی میں جب اس پر حالات آتے ہیں اور ان حالات میں یہ بندہ اندر سے مضبوط ہوتا ہے، اللہ سے تعلق، اللہ کی یاد، اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے رونا دھونا، جب ان ساری چیزوں سے مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر یہ حالات اسے متاثر نہیں کرتے۔ پھر کتنے بڑے سے بڑے اور سخت سے سخت حالات آ جائیں، یہ ان سے متاثر نہیں ہوتا، اور نہ ان حالات سے ڈرتا ہے، نہ گھبراتا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حال آیا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب آگے اللہ تعالیٰ دروازہ کھولنے والے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مع العسر یسرا، فان مع العسر یسرا، کہ جب حالات کی سختی آ جائے تو اب یہ سمجھ لو کہ آسانی اس کے بعد آنے والی ہے۔ حالات کی سختی اس بات کا اعلان ہے کہ آسانی کے دروازے کھلنے والے ہیں۔
ہاں آسانی کے دروازے کھلوانے کے لیے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اللہ کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا اور اللہ کو یاد کرنا پڑے گا، اللہ سے دل لگانا پڑے گا۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا، کیونکہ حالات کا بدلنا، حالات کا ہٹانا یہ انسانوں کے بس میں نہیں ہے۔ حالات کا ہٹا دینا، حالات کا بدل دینا، حالات کو ختم کر دینا، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، اور یہ زندگی بھر چلتا ہے، موت تک ہر انسان کے ساتھ چلتا ہے۔ جب آسانی کے اور فراخی کے حالات ہوں تو اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ اس آسانی کے اور فراخی کے حالات آنے پر اس کا جذبہ شکر کا بنا یا اس کا جذبہ اطراحٹ کا بنا، کہ جی میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، مجھے یہ مل گیا، مجھے وہ مل گیا، میں نے یوں کیا، میں نے تو کیا۔ اگر یہ جذبات بن گئے تو گویا یہ آسانی اس کی زندگی کے رخ کو بدلنے والی بن گئی، یہ کہیں اور چلا گیا۔ اور اگر یہ آسانیاں اور راحتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی اور اس کے اندر جذبہ شکر کا پیدا ہو گیا، الحمدللہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت دے دی، تو نے مجھے یہ نعمت دے دی، تو نے مجھے یہ نعمت دے دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، تو قانون یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اور اس نعمت میں اضافہ کر دوں گا۔ حالات تنگی کے آئے، پریشانی کے آئے، تو اس تنگی اور پریشانی میں اس نے ہائے واویلا شروع کیا، ناشکری شروع کی یا صبر کیا، اور اس کے مقابلے میں جو نعمت ملی ہوئی تھی اس پر شکر ادا کیا۔ ایک آدمی اپنے گھر سے گرمی کے زمانے میں مسجد کے لیے نکلا، اس کے پاس جوتا نہیں تھا، وہ ننگے پیر مسجد گیا اور مسجد میں جا کر اللہ سے شکایت کی کہ اللہ میرے پاس تو جوتا بھی نہیں اور میرے تو پیر جل گئے، تیرے گھر تک آنے میں میرے تو پیر جل گئے، میرے پاس تو جوتا بھی نہیں۔ وہ شکایت کر کے نماز پڑھ کر کے مسجد سے باہر نکلا، باہر ایک آدمی ملا تو اس کے دونوں پیر کٹے ہوئے تھے۔ اب جب اس پر نگاہ پڑی تو فوراً اس کا رخ بدلا، نیک تھا، اللہ نے فوراً دل میں ڈالا کہ تیرے پاس تو صرف جوتا نہیں ہے، اس کے پاس تو پیر ہی نہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں تم اپنے سے نیچے پر نگاہ رکھو گے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے پر نگاہ رکھو گے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور دنیا کے معاملے میں اگر اپنے سے اوپر والے پر نگاہ کرو گے تو جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں اس کی ناشکری پیدا ہوگی۔ ایک بزرگ کے پاس گئے تو ان کے ایک پیر میں بہت سخت تکلیف تھی، پیر سوج رہا تھا، پیر میں درد ہو رہا تھا، تو ان سے پوچھا حضرت کیسی طبیعت؟ کہنے لگے الحمدللہ یہ پیر بالکل اچھا ہے، الحمدللہ یہ پیر بالکل اچھا ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں، میں اس پیر سے پورا وزن دے کر چل لیتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ میرا یہ پیر مکمل اپنی پوری طاقت کے ساتھ کام کر رہا ہے، اس میں تھوڑا درد ہے۔
ہم سے کوئی پوچھتا تو ہم فوراً جو شکایت تھی وہ شکایت کرتے. تو ان سے سبق ملا کہ آدمی سے جب کوئی تکلیف کے بارے میں پوچھے تو پہلے جو نعمت موجود ہے اس کا شکر ادا کر کہ اللہ تیرا شکر ہے. ہماری اہلیہ کی آنکھ میں تکلیف ہو گئی تو ہمارے ایک دوست کا، میں پرسوں دہلی دکھانے کے لیے گیا تو ہمارے ایک دوست کا کل میسج آیا کہ کیا ہوا، ڈاکٹر نے کیا کہا. تو ہم نے کہا کہ الحمدللہ ایک آنکھ بالکل اچھی. ان کو جواب لکھا ہم نے کہا الحمدللہ ایک آنکھ بالکل اچھی اور ہمیں اسی کی حفاظت کرنی، اور دوسری آنکھ میں اللہ چاہیں گے تو روشنی آ جائے گی. ڈاکٹر اپنی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ان بزرگ سے سبق لے کر ہم نے سبق سنایا. تو جب ہم نعمت کا شکر ادا کریں گے تو اللہ نعمت میں اضافہ کریں گے. اس لیے دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. جب دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ اور آگے بڑھنے کی توفیق دیں گے. کہ دین میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو گے تو اپنی عبادات اور اپنی دینی کوششوں پر اطمینان نہیں ہوگا، یا اپنی دینی عبادات اور اپنی دینی کوششوں کی وجہ سے کبر پیدا نہیں ہوگا. اور دین کے معاملے میں اگر اپنے سے کمتر کو دیکھا تو جو کچھ اللہ نے کرنے کی توفیق دے رکھی ہے اسی پر قناعت کر لو گے کہ جی یہ تو یہ بھی نہیں کرتے، الحمدللہ میں تو یہ بھی کر رہا ہوں، میں تو یہ بھی کر رہا ہوں. کہ جو کر رہے ہو اسی پر قناعت کر لو گے، اور دوسرے جو کر رہے ہو اس کرنے کا کبر پیدا ہو جائے گا. جو کر رہے ہو اس کرنے کا کبر پیدا ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، تاکہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پر ہمارے لیے ہمارے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہو، اور دین کے معاملے میں جو نہیں ہے اس کے حاصل کرنے کی فکر پیدا ہو کہ میں وہاں تک پہنچ سکوں. اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ بندے کی دعائیں قبول کرتا ہے. جیسے ایک آدمی نے دعا مانگی کہ اللہ کل قیامت کے میدان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے، اور یہ دعا قبول ہو گئی. اب ظاہر بات ہے کہ ڈیمانڈ بہت لمبی ہے اور وہاں تک پہنچنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، عمل ہے نہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں، اور دعا قبول ہو گئی ہے. جو دعا مانگی تھی دعا قبول ہو گئی اور وہاں تک پہنچنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ حالات لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر حالات لاتے ہیں، اور ان حالات کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے، وہاں تک پہنچنے کی کیپیسٹی اس کے اندر پیدا کی جاتی ہے. بعض مرتبہ بیماری آ جاتی ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کام یہ صحت کے زمانے میں کرتا ہے بیماری میں اللہ بغیر کیے اجر دیتے ہیں، اور جتنے اعمال پر بغیر کیے اجر ملتا ہے نا وہ سب
اخلاص والا ہوتا ہے، وہ سارا اجر اخلاص والا ہوتا ہے۔ کر کے جن پر اجر ملتا ہے ان میں کھٹکا لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنا اخلاص والا ہوا اور کتنا دکھاوے والا ہو گیا۔ اس لیے جو عمل کر کے اجر ملتا ہے اس کے مقابلے میں جو عمل کیے بغیر اللہ اجر دیتے ہیں وہ اخلاص والا ہوتا ہے۔ تو اب اس درجے تک پہنچانے کے لیے اس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں تھی، تو اللہ اس کے اوپر حالات لا کر، مرض لا کر، پریشانی لا کر اس کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر حال اس لیے لاتا ہے کہ یہ بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کاروباری حال آ گیا یا کچھ بیماری آ گئی یا کچھ پریشانی آ گئی تو آدمی دعا میں لگ جاتا ہے، استغفار میں لگ جاتا ہے، دعائیں کرانے لگتا ہے، تہجد پڑھنے لگتا ہے، اللہ سے مانگنے لگتا ہے۔ تو جب بندہ دور بھاگنے لگتا ہے اور اللہ چاہتے ہیں کہ یہ میرے پاس آئے، یہ مجھے یاد کرے، تو بعض مرتبہ اس لیے بھی اللہ حالات لاتے ہیں کہ یہ بندہ میرے قریب آ جائے، مجھے یاد کرے۔ ایک بندہ دعا مانگتا ہے اور رو کر دعا مانگتا ہے، اور وہ دعا جلدی سے قبول ہوتی نظر نہیں آتی، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تیرا یہ بندہ تجھ سے رو کر خوشامد کر رہا ہے، تو اس کو تو دے کیوں نہیں دیتا؟ اللہ کہتا ہے مجھے اس کا رونا اچھا لگتا ہے، مجھے اس کا رونا اچھا لگتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا اور روئے، تھوڑا اور روئے، اس لیے دینے میں تاخیر کر رہا ہوں۔ اور یہ سب بتا کر یہ سمجھا دیا کہ دعا کی قبولیت میں اگر تاخیر ہو تو نا امید نہیں ہونا چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بندہ اپنے اللہ سے جو مانگتا ہے وہ ہر حال میں ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا ملنا دنیا میں نظر آ جائے، فوراً نظر آ جائے، تھوڑی دیر سے نظر آئے، اور ہو سکتا ہے کہ دنیا میں نظر نہ بھی آئے، کیونکہ دعاؤں کے سلسلے میں اللہ کا نظام یہ ہے کہ بندہ جب اللہ سے دعا مانگتا ہے تو یا تو جو مانگا وہ دے دیا، تو ظاہر بات ہے کہ جو مانگا وہ مل گیا، سمجھ میں آ جائے گا کہ جی دعا قبول ہو گئی، یا مانگا کچھ تھا مل کچھ اور گیا۔ تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں انسان کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ جی میں اللہ سے مانگ رہا تھا، اللہ نے وہ تو نہیں دیا لیکن یہ دے دیا۔ بعض مرتبہ بندہ مانگتا ہے، بظاہر اس کو ملتا نظر نہیں آتا، لیکن جو مانگا تھا اس مانگنے کی وجہ سے اللہ کے علم میں تھا کہ اس بندے پر آگے 2 دن بعد، 4 دن بعد، 1 دن بعد کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی، اور اس کے دعا کے مانگنے کی برکت سے اللہ اس مصیبت سے اسے بچا لیتا ہے۔ اچھا، چونکہ اس کے تو علم میں ہے نہیں، اس کو تو پتا ہے نہیں کہ میرے اوپر یہ مصیبت آنے والی تھی، تو اس کو یہ لگتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ اس کی دعا ہی کی برکت سے اللہ نے اس کو مصیبت سے بچا لیا۔ اور یہ سب کچھ بھی نہ ہوا، بندے نے دعا مانگی، نہ قبولیت نظر آئی، نہ کوئی بدلے میں دوسری چیز ملی، نہ کوئی تکلیف و پریشانی دور ہوئی، اب اسے کچھ بھی نہیں پتا چلا کہ میری دعا کا کیا بنا۔ فرمایا کہ اس کی دعا کو اللہ جمع کر لیں گے، ہولڈ پر رکھیں گے، اور کل جب یہ قیامت کے میدان میں کھڑا ہوگا تب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ میرے بندے
تو نے یہ دعا مانگی تھی؟ کہے گا کہ ہاں اللہ مانگی تھی۔ یہ تجھے دنیا میں مل گیا تھا؟ کہے گا ہاں مل گیا تھا۔ اچھا یہ بھی دعا مانگی تھی؟ کہ ہاں مانگی تھی۔ یہ دنیا میں نہیں ملا؟ کہ نہیں ملا۔ کہ پھر اس کے بدلے میں فلاں چیز ملی تھی؟ کہ ہاں اللہ ملی تھی۔ تو نے یہ دعا بھی مانگی تھی؟ کہ ہاں اللہ یہ دعا بھی مانگی تھی۔ یہ بھی نہیں ملی، اس کے بدلے میں بھی کچھ نہیں ملا۔ میرے بندے تجھ پر فلاں مصیبت آنے والی تھی، تیری اس دعا کے وجہ سے میں نے اس مصیبت سے تجھے بچا لیا تھا۔ بہت اچھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرے بندے تو نے فلاں دعا بھی مانگی تھی؟ کہ ہاں مانگی تھی، کہ نہ وہ تجھے نظر آئی، نہ اس کے بدلے میں کچھ ملا، نہ کوئی مصیبت تیرے اوپر سے ٹلی، میں نے اس دعا کو تیرے لیے جمع کر لیا تھا، آج میں تجھے اس دعا کا بدلہ دوں گا۔ اور اب اللہ تعالیٰ اس دعا کا بدلہ دکھائیں گے کہ دیکھو یہ ہے تمہاری اس دعا کا بدلہ۔ اب جب وہ اس دعا کے بدلے کو دیکھے گا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور اس ایک دعا کے بدلے کو دیکھ کر کے یہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، آج مزے ہی آ جاتے۔ تو ایمان والا اللہ سے مانگنے میں کسی بھی حال میں نفع سے خالی نہیں، اس لیے خوب اللہ سے مانگنا چاہیے، اس لیے خوب اللہ سے مانگنا چاہیے کہ ایمان والا مانگنے میں کسی حال میں نفع سے خالی نہیں، اس کو نفع ہی نفع ہوگا۔ بعض مرتبہ حالات بیماری کی شکل میں آ جاتے ہیں، اس بیماری سے مایوس نہ ہو اور پریشان نہ ہو۔ فرمایا کہ بیوی بچوں کے، اپنے ماں باپ کے، اپنے گھر والوں کے دوا اور علاج پر جو پیسہ خرچ کرے گا، ہر پیسے پر اللہ کے یہاں مقبول صدقے کا اجر ملے گا۔ ہر پیسے پر مقبول صدقے کا اجر ملے گا، ایسا صدقہ جو اللہ کے ہاں قبول ہو گیا۔ اور صدقے سے کیا ہوگا؟ فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالنے والا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالنے والا ہے، صدقہ جہنم کے عذاب سے بچانے والا ہے، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا ہے۔ تو اب جب بیماری پر، اس کے علاج پر خرچ ہونے والا پیسہ اللہ کے یہاں مقبول صدقے میں لکھا جائے گا تو پریشانی کس بات کی؟ اللہ کے خزانے میں جمع ہو رہا ہے، میں جو کچھ خرچ کر رہا ہوں یہ اللہ کے خزانے میں جمع ہو رہا ہے۔ ایک ضرورت مند آتا ہے، اس ضرورت مند کو میں 100 روپے دے دوں اور وہ ڈھیر ساری دعائیں دیں تو خوشی ہوتی، دل کو سکون ملتا ہے کہ جی الحمدللہ۔ بیوی بچوں پر خرچ کر کے اسی طرح کا سکون محسوس کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں اپنے گھر والوں کی ضرورت کو پورا کر سکوں، وہ جس لائن کی بھی ضرورت ہو اس ضرورت کو پورا کر دینا اللہ کے ہاں مقبول صدقہ ہے۔ پھر ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، جب ان پر کوئی تکلیف، بیماری، پریشانی آتی ہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ جب ایک مریض کو جا کر دیکھ لو، خالی ایک مریض کو
جا کر خالی دیکھ لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی مریض کی عیادت کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور اس مریض تک جاتا ہے، جب تک لوٹ کر واپس نہیں آ جاتا 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. کیا کیا؟ گھر سے نکلے، ایک مریض کی عیادت کی، خیریت پوچھی، کیسی طبیعت ہے، کیا حال ہے، کیا ہو رہا ہے، پریشان مت ہونا، میں دعا کرتا ہوں، تم اس پر آمین کہو. دعا پڑھی، دعا پڑھ کے چلے آئے. اتنا کام کرنے پر فرمایا کہ صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کریں گے. اب یہ اندازہ لگاؤ کہ جو آدمی مستقل مریض کی خدمت کر رہا ہو، جو آدمی مستقل مریض کی خدمت کر رہا ہو، اس کو اٹھانا، اس کو بٹھانا، اس کو منہ دھلانا، اس کا پیشاب پخانہ کرانا، اس کو کھانا کھلانا، اس کا منہ دھلانا، اس کو دوا کھلانا، اس کو کپڑے بدلانا، جو سارا دن یہ سب کر رہا ہو تو کیا ٹھکانا اس کا؟ اللہ کے یہاں کس مقام تک پہنچے گا؟ تو جب نفع سامنے ہوگا تو پھر تکلیف پریشان نہیں کرے گی. جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ آدمی کو یہ معلوم ہو کہ ڈاکٹر کے آپریشن پر میرے پیٹ کی تکلیف دور ہو جائے گی، یہ نفع سامنے ہے، تو پھر ڈاکٹر سے اپنے پیٹ کو کٹوا دینا آسان ہے، اور اس کو کٹوانے کے لیے پیسے اور دیتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب جو کہو وہ دے دیں گے، میری یہ تکلیف دور کر دو. تو راحت کا نفع سامنے ہے، اس لیے ڈاکٹر کا پیٹ کاٹ دینا اور بے ہوش کر دینا اور انجیکشن پر انجیکشن لگانا اور خون کا بہا دینا اور زخم کا بنا دینا، یہ سب منظور ہے. کیوں؟ کہ اس کے پیچھے راحت چھپی ہوئی. بالکل اسی طرح جب گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کی تیمارداری اور خدمت کا موقع دے دیں، تو پھر یہ سوچے کہ میں جتنی اس کی خدمت کر رہا ہوں اس سب پر اللہ کے ہاں کتنا اجر ہے. جب صرف مریض کے دیکھنے پر 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کریں تو اس مریض کی خدمت پر کیا ملے گا؟ اسی وجہ سے فرمایا کہ عبادت سے جنت ملے گی اور خدمت سے خدا مل جائے گا. خدمت سے خدا مل جائے گا. اور پھر کہیں خدمت کا اللہ تعالیٰ موقع ماں باپ کی خدمت کا موقع دے دے. اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت کی بات. جہاں یوں فرمایا کہ ماں کو اور باپ کو صرف محبت کی نگاہ سے دیکھ لے تو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے، صرف محبت کی نگاہ سے دیکھ لینے پر. اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ اللہ جس کو اپنے ماں باپ کی خدمت کا موقع دے دیں اس کے لیے کتنی بڑی کمائی اور کتنی بڑی سعادت. تو جب اس پر ملنے والے نتائج پر غور کرے گا تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں پریشان نہیں کریں گی. اور یہ حالات اللہ تعالیٰ الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. اور الٹنے پلٹنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے، خدا نہ خواستہ اس کا اپوزٹ ہوا کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، میری ان کو ضرورت تھی اور میں نے ان سے منہ پھیر لیا. میں نے ان سے منہ پھیر لیا، میں نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا، میں نے دوسروں کے سہارے ان کو ڈال دیا. تو دن کے الٹنے پلٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آج تم یہ کر رہے ہو، کل اللہ یہ دن بدلیں گے، کل اللہ یہ دن بدلیں گے، پھر تم اس حال میں ہوگے اور تمہاری اولاد تمہارے ساتھ یہ کرے گی.
دنیا میں انسان جو گناہ کرتا ہے ان گناہوں کی سزا اللہ آخرت میں دیتا ہے. جو بھی گناہ کرے توبہ کر لے گا معاف کر دیں گے, نہیں کرے گا توبہ نہیں کرے گا تو کل آخرت میں سزا دیں گے. دنیا میں عام طور سے گناہوں کی سزا اللہ نہیں دیتے, گناہوں کی وجہ سے حالات لاتے ہیں کہ یہ توبہ کر لے واپس آ جائے, سزا نہیں ملتی. لیکن ماں باپ کو ستانے کی سزا اللہ دنیا میں پہلے دیتے ہیں. ماں باپ کا دل دکھانے کی, ماں باپ کو ستانے کی, ماں باپ کا حق ادا نہ کرنے کی, اس کی سزا دنیا میں پہلے ملتی ہے اور آخرت میں بعد میں ملے گی. تلک الایام نداولها بین الناس. آج اگر تم ایسا کرو گے تو کل تمہارے ساتھ یہ ہوگا, اور اس سے زیادہ برا معاملہ ہوگا. اسی وجہ سے فرمایا کہ اپنے بڑوں کی قدر اور ان کی خدمت, اپنے بڑوں کی قدر اور ان کی خدمت. بڑوں میں ماں باپ ہیں, استاذ ہیں, شیخ ہے, بڑے بھائی بہن ہیں, چچا ہیں, تایا ہیں, خالہ ہیں, پھوپھی ہیں, کہ یہ سب وہ ہیں جن کی خدمت کی ذمہ داری ہم کو دی گئی ہے کہ ہم ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھیں. ایک صاحب آئے اللہ کے رسول کے پاس, انہوں نے اپنی پریشانی بیان کی کہ یا رسول اللہ یہ پریشانی یہ پریشانی یہ پریشانی. آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگے نہیں یا رسول, ماں تو اللہ کو پیاری ہو گئی. کہ خالہ زندہ ہے؟ کہ ہاں خالہ زندہ. کہ جاؤ خالہ کی خدمت کرو. اوفو, آپ ذرا اندازہ لگاؤ کہ خالہ کی خدمت پر مسائل کا حل اور خالہ کی خدمت کا حکم کیوں کہ ماں سے نسبت ہے, ماں سے نسبت ہے. یہ نسبت کافی ہے اس بات کے لیے کہ اس کی خدمت کی جائے, اس کا کہنا مانا جائے, اس کی خدمت کو سعادت سمجھا جائے اور اس کی خدمت کو اپنے مسائل کے حل کا سبب جانا جائے. یہ میری بات نہیں, اللہ کے رسول کی بات ہے کہ اگر ماں نہیں ہے تو جاؤ خالہ کی خدمت کرو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب بدر کے لیے صحابہ جا رہے تھے تو حضرت عثمان بھی تیار تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر حضرت عثمان نے یوں کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی چلوں گا. فرمایا کہ عثمان تمہاری بیوی بیمار ہے, تم بدر میں نہیں جاؤ گے, تم بیوی کی خدمت کرو. اللہ کے رسول کا حکم تھا, رک گئے, صحابہ چلے گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بدر میں جانے والوں کے لیے اعلان کیا کہ بدر میں جتنے لوگ گئے تھے ان سب کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف کر دیے. یعنی آئندہ بھی زندگی میں اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ نے اس کی پہلے ہی معافی کا اعلان کر دیا. اب جو بدر میں جانے والوں کے نام بتائے گئے کہ بدر میں جانے والا کون کون, تو ان بدر میں جانے والوں میں حضرت عثمان کا بھی نام لکھا ہوا ہے. اب اگر آپ اسے جوڑو تو یہ دیکھو کہ گویا اپنے گھر والوں کی خدمت اور ان کی دیکھ بھال اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کرنے کی وجہ سے عثمان کو بدری بنا دیا, حالانکہ وہ بدر میں نہیں گئے تھے. کتنا بڑا عمل ہے. آج دنیا میں آدمی اگر بیوی بیمار پڑ جائے تو اس پر غصہ گرمی کرنے لگتا ہے, ناراض ہونے لگتا ہے. وہ بیماری اپنے گھر سے لے کر نہیں آئی, بیماری اس نے خود نہیں پیدا کر لی, اللہ کی طرف سے ہے.
اور جب اللہ کی طرف سے ہے تو میرا تمہارا کیا دخل؟ اس لیے جب ایسے موقع آئیں تو اور زیادہ دلجوئی کرنا چاہیے، اور زیادہ دلجوئی کرنا چاہیے۔ فکر کیوں کرتے ہو؟ اللہ کا شکر ہے میں موجود ہوں، تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اتنی ہمت بندھانا کہ وہ اپنی بیماری کی تکلیف سے نکل آئے، ورنہ اس کو دو ہی تکلیف ہوگی، ایک اپنی بیماری کی اور ایک تمہارے غصے کی، تمہاری ناراضگی کی۔ اس لیے بالکل اس کی گنجائش نہیں۔ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، بیماری میں ہو، تکلیف میں ہو، خوب ان کی خدمت کرے اور ان کو یہ اطمینان دلائے کہ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کا شکر ہے میں موجود ہوں، جتنا میرے بس میں ہے میں کروں گا۔ اپنے چہرے سے بھی ان کو اپنی تکلیف کا احساس نہ ہونے دے، یہاں تک کہ ظاہر بات ہے کہ ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، بعض مرتبہ ماں باپ کی تکلیف کو دیکھ کر انسان کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، تو کوشش یہ کرے کہ وہ آنسو ان کے سامنے نہ نکلیں، کیونکہ یہ آنسو اگر ان کے سامنے نکلے تو ان کو تکلیف ہوگی۔ جتنی دلجوئی اور خدمت کر لے گا، یہ خدمت اس کے دنوں کو بدل دے گی۔ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ ہم تمہارے دنوں کو بدل دیں گے۔ اور یہ پوری تاریخ اٹھا کر پڑھ لو، ہم دنوں کو الٹتے پلٹتے رہے ہیں، لوگوں کے درمیان دنوں کو الٹتے پلٹتے رہے ہیں، یہ سب الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ تم اپنے رخ کو صحیح رکھنا، تم اپنے رخ کو صحیح رکھنا، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، دنیا میں اللہ کو راضی کرنے والے جو کام ہیں ان کاموں کو سعادت سمجھ کر کرتے رہنا۔ اس میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ماں باپ کی فرما برداری آدمی کرتا چلا جائے اور پھر اس کی ذات سے کچھ اللہ کی نافرمانی ہو بھی گئی تو ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت کی برکت سے اللہ اپنے دربار میں اس کو اپنا فرما بردار لکھ لیں گے، اور آدمی اللہ کی فرما برداری کرتا چلا جائے، خوب نمازیں پڑھے، خوب تہجد پڑھے، خوب ذکر کرے، خوب صدقہ خیرات کرے، خوب سب کچھ کرے، لیکن ماں باپ کا دل دکھائے، فرمایا کہ یہ ماں باپ کا دل دکھانے والا، اللہ اس کو ماں باپ کا دل دکھانے کی وجہ سے اپنے دربار میں اپنا نافرمان لکھ دیں گے، اپنا نافرمان لکھ دیں گے۔ اتنا بڑا رشتہ ماں باپ کا اللہ نے اپنے سے جوڑ رکھا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا کہ تمہارے باپ کی رضا میں تمہارے رب کی رضا ہے۔ باپ راضی ہے تو اللہ راضی، اور باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض۔ اس لیے ہر ممکن، چاہے اپنا کتنا نقصان کیوں نہ ہو، اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کرے، اپنے ماں باپ کی رضا کی خاطر قربانی دیتا چلا جائے، اور یہ قربانی رائے گا نہیں جائے گی، یہ قربانی بیکار نہیں جائے گی۔ اللہ اس قربانی کی وجہ سے اس کی زندگی کے حالات کو بدل دے گا۔ ہو سکتا ہے تھوڑا ٹائم لگے، لیکن یقین رکھے کہ اللہ تعالی حالات کو بدلیں گے۔ اس یقین کے ساتھ آدمی اطاعت والے راستے کو اختیار کرے، کام کرتا چلا جائے، اور جب دنیا میں اس طرح کام کرتا چلا جائے گا تو پھر فرمایا کہ قبر میں آرام دے دیں گے، پھر یہ قبر میں آرام کرے گا۔ ماں باپ راضی، اللہ راضی،
اور اللہ راضی تو پھر کام بن گیا. گھر والوں کی خدمت کہ خدمت رب کے ملنے کا ذریعہ ہے، اور رب مل گیا تو سب مل گیا. رب مل گیا تو سب مل گیا. بادشاہ ہمارا تو سارے خزانے ہمارے. اس لیے رب کو اپنا بنا لو، اور وہ رب خدمت سے بنے گا. رب خدمت سے ملے گا کہ خدمت کو اپنی سعادت سمجھے، اپنے حالات کی تبدیلی کے لیے خدمت کا راستہ اختیار کرے. اللہ حالات کو بدل دیں گے. اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات ہمارے اعمال پر بدلتے ہیں. ہمارے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہمارے حالات ہوں گے. تو اپنے عمل کو اچھا بنا لے. قرآن میں فرمایا نا، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جس مرد اور عورت کے عمل اچھے ہو گئے، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ ہم اس کو دنیا میں پاکیزہ اور چین اور سکون والی زندگی دے دیں گے. تو اپنے عمل کو اچھا بنا لیں. مستقل 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم غور کریں کہ میری ذات سے دوسروں کو کتنا آرام پہنچ رہا ہے، یا میری ذات سے دوسروں کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے. چاہے وہ میری زبان کے بول ہوں، چاہے وہ میرے اعمال ہوں، چاہے وہ میرا رہن سہن ہو، چاہے وہ میرا ملنا جلنا ہو، چاہے میرے ان کے ساتھ معاملات ہوں. ان ساری چیزوں سے سامنے والوں کو راحت پہنچتی ہے یا سامنے والے کو تکلیف پہنچتی ہے. اگر میرے نقل و حرکت سے، میرے اعمال سے سامنے والے کو راحت پہنچ رہی ہے تو یہ ضامن ہے اور ضمانت ہے اس بات کی کہ اللہ اس کے بدلے میں بھی ہم کو بھی چین و سکون والی زندگی دے دے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے اپنے عمل کو اچھا بنانے کی کوشش کرنا کہ اعمال کا اچھا ہونا حالات کو اچھا بنا دے گا. اپنے عمل اچھے کر لو، قبر میں اللہ آرام دے دے گی. اور قبر میں آرام اور راحت کی زندگی مل گئی تو یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ کل اللہ تعالیٰ جنت میں انعام دے دیں گے. تو دنیا کام کی جگہ، قبر آرام کی جگہ، اور جنت انعام کی جگہ. اب اس انعام کو پانے کے لیے دنیا میں کام کرنا ہوگا. اب جو کام کرے اس کام میں یہ غور کرے کہ اس کام سے اللہ راضی ہوا یا اس کام سے اللہ ناراض ہوا. بس اس پر غور کر لے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کام سے اللہ راضی ہے یا اس کام سے اللہ ناراض ہے. اللہ ناراض ہو رہا ہے اس کام کو فوراً چھوڑ دے، چاہے کتنا نقصان ہو جائے، چاہے کوئی کتنا ناراض ہو جائے، کہ نہ، اللہ ناراض ہوتا ہے میں یہ کام نہیں کرتا. پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس کام سے اللہ راضی ہوگا کہ اس کام سے اللہ ناراض ہوگا، پتہ نہیں چل رہا تو قرآن نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نہیں جانتے ہو جاننے والوں سے پوچھو کہ کون سا کام کروں جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور کون سے کام ایسے ہیں جن کو میں چھوڑ دوں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. بس اتنا اگر ہم کر لیں گے اور اپنی زندگی کے 24 گھنٹے ان کاموں میں لگا دیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے تو اللہ موت آرام والی دے دے گا اور قبر آرام گاہ بنا دے گا. اور قبر آرام گاہ بن جائے گی تو پھر طے ہے کہ اللہ تعالیٰ مہمان خانے میں انعامات سے نواز دیں گے. اور جس دن اس انسان کو وہ انعامات ملیں گے اور جنت کا مہمان خانہ ملے گا، اس دن یہ کہے گا کہ میں کامیاب ہو گیا، اور میں تو دنیا میں جو کچھ کر کے آیا تھا مجھے گمان تھا کہ اس کے بدلے میں یہ انعام ملنا ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ مجھے یہ بات معلوم تھی کہ ایک دن میرا حساب ہوگا اور میرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، مجھے پتا تھا. تو جب آدمی دنیا میں خیر کے کاموں میں لگ جاتا ہے
اور کام کرنے والے کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ نہ کرنے والے کاموں سے اسے بچا لیتے ہیں، اور جب خیر کے کاموں میں لگ جاتا ہے اور کرنے والے کاموں میں لگ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان دے دیتے ہیں، پھر موت کا ڈر اس کو نہیں ستاتا، قبر کی تنہائی اس کو نہیں ستاتی، آخرت کا خوف اسے نہیں ستاتا، یہ بڑے اطمینان کے ساتھ جاتا ہے کہ جی تھک گیا کام کرتے کرتے، اب جا رہا ہوں قبر میں آرام کروں گا، اور جب آرام کر چکوں گا تو مہمان خانہ تیار ہوگا، اس مہمان خانے میں اکرام ہوگا، انعام ہوگا، راحتیں ہوں گی، چین ہوگا، سکون ہوگا، اللہ تعالیٰ پھر وہ زندگی عطا فرما دے۔ تو اس کو اللہ سے مانگنا بھی چاہیے اور اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سے دنیا میں کرنے والے کام کرا لے تاکہ ہم نہ کرنے والے کاموں سے بچ جائیں۔ ہاں، جب آدمی کرنے والے کاموں میں لگ جائے گا تو نہ کرنے والوں سے بچ جائے گا، اور کرنے والے کام نہیں کرے گا تو نہ کرنے والے کام اس کی جان سے لگ جائیں گے اور وہ اسے پریشان کریں گے۔ اس لیے خوب اللہ سے مانگے، اے اللہ کرنے والے کاموں میں ہمیں لگا دے اور ایسے کام ہم سے لے لے جن سے ہماری یہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے، اور اپنی ذات کے اعتبار سے جو جتنے شکلیں اچھے کاموں کے کرنے کی ہیں ان کو اختیار کرتا چلا جائے، جس میں سب سے پہلی چیز اپنا گھر، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے، اپنا محلہ، کہ یہاں میری اپنی زندگی لوگوں کے کام آ جائے، میرے ماں باپ کے لیے میری زندگی کام آ جائے، میرے بھائی بہنوں کے لیے میری زندگی کام آ جائے، اور زندگی میں سب شامل ہے، میری جان بھی، میرا مال بھی، میرا وقت بھی، میرا سامان بھی، کہ میری چیزوں سے اگر میرے بھائی کو آسانی مل جائے تو الحمدللہ میرے لیے یہ زیادہ خوشی کی بات ہے بنسبت اس کے کہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں، میرا بھائی فائدہ اٹھا لے، میری ماں فائدہ اٹھا لے، میرا باپ فائدہ اٹھا لے، ہاں میری بہن فائدہ اٹھا لے، اور جب ان کو فائدہ مل جائے تو خوش ہو کہ الحمدللہ اللہ نے میرے سامان سے، میرے مال سے، میرے وقت سے میرے ماں باپ کو، میرے بھائی کو، میری بہن کو آسانی دے دی، انہیں سہولت مل گئی، اس پر خوب خوش ہو۔ ماں باپ پر اور بھائی بہنوں پر جو جان مال وقت خرچ ہو رہا ہے اس پر کبھی تنگی محسوس مت کرنا، کبھی تنگی محسوس مت کرنا، تم یہ جو کچھ خرچ کر دو گے اللہ دنیا میں 10 گنا دے گا اور آخرت میں بے حساب و کتاب دے گا۔ اپنے لیے سعادت کی چیز سمجھنا، اگر اللہ تمہارے مال کو، تمہاری جان کو، تمہارے وقت کو، تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی بہن اور تمہارے گھر والوں کے لیے اگر اللہ قبول کر لے، اس کو سعادت سمجھنا۔ اور جب بندہ اس رخ پر آ جاتا ہے تو پھر گھر جنت کے نمونہ بن جاتے ہیں۔ آج ساری دنیا میں لڑائی اپنے حق کے مطالبے کی ہے، میرا حصہ مجھے ملنا چاہیے، میرا حق مجھے ملنا چاہیے، ساری لڑائی اس بات کی ہے۔ اگر انسان یہ طے کر لے کہ نہ مجھے اپنا کچھ نہیں چاہیے، میرے ذمے جو کسی کا ہے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، تو انشاءاللہ گھر بڑے خوبصورت بن جائیں اور اللہ تعالیٰ گھروں میں چین و سکون والی زندگی دے دے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اپنی زندگی کو خوب اچھا بناؤ، حالات کی تبدیلی، حالات کا آنا جانا، ان سب سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب گھر کی زندگی خوبصورت بنا دیں گے تو سب کچھ خوبصورت اور سب کچھ اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے، آپ سب کو بھی نصیب فرما دے، اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ مجھے بھی عمل کرنے والا بنا دے اور آپ سب کو بھی عمل کرنے والا بنا دے۔